اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت کو جس طرح بنائی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو پسند کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی خواہشیں کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی تمنائیں کرتا ہے، بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے تاکہ وہ ان کو خوش رکھ سکے، حتیٰ کہ اپنے درد و غم کو چھپا کر جب وہ ان کے سامنے جاتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے رنجیدہ دیکھ کر، اسے غمزدہ دیکھ کر اس کے بچوں کو دکھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے لیے یہ شفقت اور محبت والدین کی طبیعت میں پیدا فرمائی ہے، ان کی فطرت اس طرح بنائی ہے، تو انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان دولت سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، عرق ریزی کرتا ہے، جاں فشانی کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، اور ہر وقت اس سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ سرمایہ حاصل کرے، عیش و عشرت اور آرام کی زیادہ سے زیادہ چیزیں مہیا کر سکے، آسائش و نمائش کی زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے دولت کا دے اپنے گھر میں سجا سکے، تاکہ اپنے عزیز اور اقارب میں بیٹھ کر ان کی داد و تحسین حاصل کرے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنی فوقیت اور عظمت کا سکہ بٹھا سکے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی محفل میں بیٹھ کر لاکھوں اور کروڑوں کی بات کر سکے۔ اسی طرح انسان عزت اور عظمت کو پسند کرتا ہے، شان و شوکت کو پسند کرتا ہے، اچھا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھے عہدے پر سرفراز ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنے سماج میں اچھا عہدہ چاہتا ہے، کوئی سوسائٹی میں اچھا عہدہ چاہتا ہے، کوئی سیاست میں اچھا عہدہ چاہتا ہے، کوئی علم کے میدان میں اچھا عہدہ چاہتا ہے، تو اچھے عہدے کی خواہش کرنا یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان سب کے لیے کچھ قاعدے بنائے ہیں، کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ قانون بنائے ہیں، اور حدیث اور قرآن میں ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ آج ہم انسان کی اس طبیعت اور اس خصلت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت میں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے کچھ قاعدے اور کچھ ضابطے بنائے ہیں۔ اگر وہ ان پر عمل کرتا ہے، ان قاعدوں کو مانتا ہے، قوانین کو مانتا ہے، تو اس فطرت کے ذریعے انسان اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو انسان حقیر اور کمتر ہو جاتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ فطرت کیا ہے؟ وہ خصلت کیا ہے؟ اس خصلت کا نام ہے دوستی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اس فطرت کو پیدا کیا ہے۔ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے، اپنے دل میں دوستی کی خواہش محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا دوست ہو جس سے وہ بات کرے، جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے، جس سے اپنے درد و غم کا اظہار کر سکے، اپنی شادمانی کا اظہار کر سکے، کوئی ایسا ہو جو اس کے درد و غم کو اپنا درد و غم اور اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانے۔ We look for friends who make our problems their problems۔ تو یہ انسان کی طبیعت میں ہے، اسے دوستی کی خواہش اور دوستی کی تمنا ہوتی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کسے دوست بنائیں، کون سا دوست اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے، کون سا دوست اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتا ہے، کون سا دوست برکت کا سبب بن سکتا ہے اور کون سا دوست ذلت و رسوا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر ایک انسان غور و فکر کرے کہ وہ کس کی سنگت میں رہ رہا ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کی عادتیں اور اس کی خصلتیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اچھا ہے تو اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں انسان کے اندر آتی ہیں، اور اگر وہ برا ہے
تو बुरी खसलतें और बुरी आदतें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई इंसान किसी शराबी की सोहबत का शिकार हो जाता है तो धीरे धीरे वो शराब पीने लगता है और ये शराब फिर उसकी ज़रूरत बन जाती है और वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी तमाम दौलत को तबाह बर्बाद कर देता है। आपने देखा होगा कि किसी घर में एक भी अगर शराबी हो तो उसकी क्या हालत होती है। ज़िल्लत और रुसवाई, नहूसत उस घर का मुकद्दर बन जाती है। आपसी लड़ाई झगड़े, बद अखलाकी, बद कलामी, बदसलूकी, शोर शराबा, बखेड़ा, ये सब उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उस घर के अफराद अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। मजबूरन बेचारे बच्चों को और पर्दा नशीन औरतों को मजदूरी करनी पड़ती है और मर्द शराब के नशे में किसी चौराहे पर पड़ा होता है और कुत्ते उसके मुंह पे पेशाब कर रहे होते हैं, ये किसी घर के कोने में पड़ा हुआ होता है। इस तरह पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। ये नतीजा है बुरी सोहबत का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी और बुरी सोहबत की मिसाल बयान फरमाई है और फरमाया, इन्नमा मसलुल जलीस सालिह व जलीस सू कहामिलिल मिस्क व नाफिखिल कीर फहामिलुल मिस्क इम्मा अन युहदियका औ अन तबतअ मिन्हु औ तजिद मिन्हु रिहन तय्यिबतन व हामिलुल कीर इम्मा अन तुहरिक सियाबका औ तजिद मिन्हु रिहन मुनतिनतन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे और बुरे की सोहबत इस तरह है, अच्छे शख्स की सोहबत इस तरह है जैसे कि आप किसी इत्र फरोश के पास बैठे हुए हैं तो उसके कई फायदे हैं। या तो आपको हदिया कर देगा, आपके हाथ पर लगा देगा, आपके कपड़े पर लगा देगा, या आप उससे खरीद लेंगे और ना ही आपने उससे खरीदा और ना ही उसने आपको हदिया किया, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि आप जब तक वहां बैठेंगे उसकी खुशबू को महसूस करते रहेंगे। वापस आएंगे तो आपके मशामे जा मुअत्तर हो जाएंगे। मतलब यह है कि अगर तुम किसी नेक इंसान के पास बैठोगे तो यकीनी तौर पर उसकी आदतें और उसकी खसलतें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर ये ना हो सका तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि तुम्हें उसकी खुशबू जरूर महसूस होगी, उसकी खुशबू जरूर मिलेगी। यानी लोग आपके बारे में अच्छा गुमान करेंगे कि फलां शख्स के पास बैठता है, फलां नेक इंसान के पास बैठता है, तो जाहिर बात है ये भी अच्छा ही होगा। इसी तरह फरमाया कि बुरे की सोहबत भट्टी वाले की तरह है जो भट्टी में आग जला रहा हो। या तो वो आपके कपड़े जला देगा, कपड़े नहीं भी जलाए तो आप उसकी बदबू को, उसके धुएं को महसूस करते रहेंगे। मतलब ये है कि अगर आप किसी बुरे इंसान के पास बैठते हैं तो उसकी आदतें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी और आपको महसूस भी नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर उसकी आदतें भी आपके अंदर नहीं आई तो इतना जरूर होगा कि लोग आपके बारे में बदगुमानी करेंगे, आपको गलत समझेंगे और कहेंगे कि फलां शख्स उसके साथ रहता है तो जाहिर बात है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होगी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए फरमाया कि अच्छी सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि आप अगर किसी अच्छे इंसान के पास बैठते हैं तो उसकी आदतें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसका कलाम आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो बात बात पर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह कहता है तो यकीनी तौर पर कुछ दिनों के बाद आपकी ज़ुबान से भी अल्फाज निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर वो वालिदैन का एहतराम करता है, कुछ दिनों के बाद आपके दिल में भी वालिदैन की इताअत का जज्बा पैदा हो जाएगा। अगर वो सदका देता है, ज़कात और खैरात अदा करता है, तो अगरचे आप पहले नहीं किया करते थे, लेकिन उसके साथ में जैसे ही कुछ दिन रहेंगे आप भी सदका और ज़कात देना शुरू कर देंगे। तो ये तो दुनियावी एतबार से इसके फ़ायदे हैं, अच्छी सोहबत के फ़ायदे हैं। आखिरत में उसके क्या फ़ायदे हैं? मोहतरम हजरात, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, एक जन्नती को याद आएगी, वो अर्ज़ करेगा, मौला दुनिया के अंदर एक शख्स था, वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ रहा करता था, मेरे साथ बिजनेस किया करता था, मेरे साथ उठता बैठता था, मौला वो नज़र नहीं आ रहा है। उसको जवाब दिया जाएगा कि वो जहन्नम में है। वो बंदा अर्ज़ करेगा, मौला वो जहन्नम में है और मैं जन्नत में हूँ, ये जन्नत के बागात, ये जन्नत की नहरें मुझे उस वक्त तक खुश नहीं कर सकती जब तक कि वो मेरे साथ ना हो। तो हुक्म दिया जाएगा कि उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। तो जब उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जा रहा होगा तो जहन्नमी आपस में बातें करेंगे कि इसका बाप शहीद था, क्या इसका भाई शहीद था, क्या किसी नबी ने इसकी सिफारिश की है, क्या किसी शहीद ने इसकी सिफारिश की है? तो उनको जवाब मिलेगा, नहीं, दुनिया के अंदर इसका नेक दोस्त था, उस नेक दोस्त ने सिफारिश की है
اور اس کو جنت ادا کی جا رہی ہے۔ تب جہنمی آپس میں کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش دنیا کے اندر میں بھی کسی کو دوست بنا لیتا، کسی نیک انسان کو دوست بنا لیتا، کسی اچھے کی اتباع کر لیتا، کسی صالح کی اتباع کر لیتا، کسی اللہ کے ولی کی سنگت میں رہ لیتا۔ تو اس سے کہا جائے گا سب کچھ تو ظاہر تھا، تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ تو وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، وہی تھا جب میں گناہ کر کے آتا تھا تو مجھے داد و تحسین دیا کرتا تھا، مجھے گناہوں پر ابھارا کرتا تھا، جرم کرنے پر وہ مجھ کو شاباشی دیا کرتا تھا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ میرے عزیز دوستو، نیکوں کی صحبت میں رہو، نیکوں کی سنگت میں رہو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان کسی نیک انسان کے پاس جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کی سنگت میں رہے، یہ وہاں جا کر کچھ نہ کہے، وہ بزرگ بھی اس سے کچھ نہ کہیں، ویسے ہی اٹھ کر واپس آ جائے، تب بھی اسے اس بزرگ کی اور اس نیک انسان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی جانور پالتا ہے، اس کے ساتھ کچھ دنوں رہتا ہے، کچھ عرصے تک رہتا ہے، تو اس جانور کی خصلتیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان گھوڑا پالتا ہے تو اس کے اندر بہادری آنا شروع ہو جاتی ہے، اگر کوئی انسان اونٹ پالتا ہے تو اس کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی گائے اور بھینس پالتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ تو جب جانور کی عادتیں انسان کے اندر آ سکتی ہیں تو کسی اللہ کے نیک بندے کی عادتیں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ صحبت ہی تھی کہ عرب کے وہ بیہودہ اور گوار لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں تو ستاروں سے عظیم تر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بھی صحبت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ کی مخالفت کر رہا تھا، بغاوت کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں پر چلا جاؤں گا۔ یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، نہ تو ہم خود اس بات پر توجہ دے رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، اور نہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دے رہے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ تو آپ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے بچے نیک محفلوں میں اور اچھی محفلوں میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ کہیں آپ کے بچے کسی آوارہ اور کسی موالی سے دوستی نہ کریں، اس بات پر آپ نظر رکھیں، اس کی نگرانی کریں، کیونکہ زمانہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں مذہب اسلام سے بیزار ہو جائیں، اور وہ پردہ نشین شہزادیاں جو کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھیں، وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کر لیں، وہ کسی کے ساتھ بھی دوستی کر لیں۔ اور جب آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ اسلام کے مخالف ہے تو وہ آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیں کہ تم پرانی سوچ والے ہو۔ تو بہت ضروری ہے آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔